قتل کرنا جائز نہیں ہے، انہیں نقصان پہنچانا گناہ ہے، اور جو آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کی خلاف ورزی کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف عمل درآمد کرے۔ محرم الحرام سفر المظفر کے ایام اعظام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ مجالس، کانفرنسز، اجتماعات منعقد کرنے کی حسب قانون آزادی ہے۔ نیز قانون کے دائرے میں ہونے والے اجتماعات میں چار دیواری کے تقدس کا خیال کرنا یہ تمام انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام مکاتب فکر کی بھی ذمہ داری ہے۔ بعض مقامات سے یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ پولیس یا کوئی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ خواتین کی مجلس ہو رہی ہے یا خواتین کی کوئی کانفرنس ہے۔ یہ متفقہ بات ہے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تمام یہ بات نچلی سطح پر ہمیں لے کر جانی ہے کہ اہل محلہ، اہل علاقہ، محبان اہل بیت اور اصحاب رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت باہمی برداشت کے ساتھ وطن اور اسلام دشمن کی سازشوں پر پوری نظر رکھے۔ یہ پولیس والا ایک تھانے کے اندر اگر 100 لوگ ہیں تو ایک محلے کے اندر بڑی مشکل سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگتی ہوگی۔ کھڑے ہو تو کوئی باہر سے آگے ہمارے علاقوں میں تقریر نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں یہ خود بھی جاگنا ہے، اور جو مجالس کے، کانفرنسوں کے، امام بارگاہوں کے منتظمین ہیں، جیسا کہ اس وقت ایک نظم بنا ہوا ہے، ان کے اور پولیس کے درمیان اور انتظامیہ کے ساتھ جو روابط ہیں ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ذاکرین و واعظین، خطباء امت کو جوڑنے کا فریضہ ادا کریں۔ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اس لمحے میں بھی اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، اس وقت امت کو جوڑنے کی بات کریں، امت کو توڑنے کی بات نہ کریں۔ اور جو یہ بات ہمیں طے کرنی ہوگی کہ جو خطیب، ذاکر، واعظ، مولانا، قاری، حافظ، مفتی امت کو توڑنے کی بات کرے، فساد کی بات کرے، پھر ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں میسیج دینا ہے۔ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہر مسلک کے عالم، واعظ، خطیب، ذاکر کو اپنے مسلک کے پیروکاروں کو اپنے مذہب کے عقائد، اصول و فروع کو بیان کرنے، نیز انداز بیان میں اس بات کا خیال رہے کہ تمام عالم اسلام کی مذہبی و دینی شخصیات کی توہین نہ ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ گزشتہ سال خامنائی صاحب نے جمع کا صیغہ بولا۔ پہلے ان کی طرف سے جو آتا تھا فتویٰ جو آیا اس میں تھا خلفائے راشدین کا ذکر تھا، امہات المومنین کا ذکر تھا، صحابہ اکرام کا ذکر تھا کہ ان کی توہین حرام ہے۔ لیکن پچھلے سال انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے کسی اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کی بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ ملک کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ذرائع ابلاغ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ محرم الحرام سے قبل، بعد اور دوران محرم پیغام پاکستان کی روشنی میں مرتب کردہ ضابطہ اخلاق کی مکمل تشہیر کریں اور وحدت اور اتحاد کے پیغام کو عام کرنے میں معاون بنیں۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر کسی بھی ایسی تحریر و تقریر جس سے اشتعال پیدا ہو، اس کے خلاف متعلقہ حکومتی ادارے کو فوری طور پر آگاہی دے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ وطن عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے، انتہا پسندی، دہشت گردی اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ریاست کے تمام اداروں اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ ضابطہ اخلاق جو ہر سال ہم جاری کرتے ہیں، ایک بار پھر
آج اس کا آغاز ہم لاہور سے کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور ہمارا میڈیا عمل کرے گا۔ میڈیا سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ صرف ریٹنگ کے لیے، اور علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، کیا ہمارے پاس یہی موضوع رہ گئے ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو قابل ذکر بھی نہیں ہے، ہم سب حسینی ہیں اور ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے۔